کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج البیت بیت اللہ کا حج ہے، من استطاع الیہ سبیلا جو اس کی جانب استطاعت رکھے، طاقت رکھے، یعنی جس کے اندر حج بیت اللہ کرنے کی طاقت استطاعت ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور علیہ السلام نے سکوت فرمایا۔ دوسری بار پوچھا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور علیہ السلام نے پھر سکوت فرمایا۔ جب تیسری مرتبہ یہی سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے، تو اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دوں تو فرض ہو جائے۔ اور یہ بڑی آزمائش ہو جاتی کہ اگر ہر سال حج فرض ہو جائے۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب استطاعت پر ہر سال حج فرض نہیں، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام شریعت دان ہی نہیں شریعت ساز بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنے محبوب کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیار عطا فرمایا ہے جو آپ کے فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس اختیارات ہیں، اگر وہ ہاں فرما دیں تو وہ حج ہر سال فرض ہو۔ جیسے کہ بہت ساری مثالیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ کسی صحابی کو نماز سے پہلے قربانی کی اجازت دے دی، انہوں نے قربانی کر دی تو حضور علیہ السلام نے کہا تمہاری قربانی قبول ہے، ہاں ان کے بعد اب کسی کی اس طرح سے نہیں ہوگی۔ کسی سوال کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ کیا حکم، تو فرمایا یہ سب سے پہلے سبقت یہ لے گئے، ان کے لیے امر جائز ہے، ان کے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اختیار سے حضور علیہ السلام کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ جس چیز کو چاہیں جس پر چاہیں معاف فرما دیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نمازوں میں مسلمان کر لیا، حالانکہ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5۔ کوئی شخص اگر زبان سے صرف یہ کہہ بھی دے کہ میں یقین نہیں رکھتا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، میں تو 3 نمازیں کی فرضیت پر یقین رکھتا ہوں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ نماز فرض قطعی ہے، اور فرض قطعی کی فرضیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اگرچہ 5 وقت کی نماز پڑھتا بھی ہو وہ، لیکن صرف یہ کہہ لینے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام ایک شخص کو، ایک صحابی کو صحابی بنا رہے ہیں کتنی نمازوں پر؟ 3 نمازوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اختیار دیا ہے۔ اب حج جو ہے یہ پورے کا پورا سفر جو ہے یہ اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں ہیں، ان اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج ہے، ان اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارکان رکھے، اگر شیطان کو رمی کرتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، صفا مروہ کی سعی ہے تو یہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور اسی طرح طواف میں جب رمل کرتے ہیں اکڑ کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اکڑنے والا بندہ پسند نہیں، مگر چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کفار کو یہ بات باور کرانے کے لیے کہ مسلمان اب پاور میں آ گئے، مسلمان قوت میں ہیں، تو انہوں نے تکبرانہ انداز میں اکڑ کر جو ہے طواف کیا، 2-3 چکر رمل جو ہے یہ سنت قرار دے دیا گیا کہ طواف کے پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہے، اور رمل کے معنی ہے اکڑ کر چلنا۔